تو پاک ہے، لہذا اس آیت کا اگر یہ معنی بھی لیں تب بھی اس مسئلے کے خلاف نہیں۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث پیش کی جاتی ہے ابو بکر ابن حزم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف لکھ کے بھیجا تھا لا یمس القرآن الا طاہر۔ یہ حدیث اگرچہ سندن ضعیف ہے، غالباً موطا مالک میں ہے، اور مگر وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ طاہر آدمی قرآن کو ہاتھ لگائے تو آدمی اس حالت میں تو پاک رہتا ہے۔ تو اس لیے صحیح بات یہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں یہ اپنا صحیح کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات لگ کر بھیجی تھی قیصر روم کو، حالانکہ وہ لوگ تو جنابت سے کبھی غسل ہی نہیں کرتے۔ جب وہ قرآن مجید کو ایک کافر بھی پڑھ سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات قرآن کے لے کر بھیجی، تو کافر بھی جس وقت وہ جو کبھی نجاست ہے، کبھی بھی مقصد یہ ہے کہ وہ جنابت سے پاک نہیں ہوتا، نہ کبھی غسل کرتا ہے، تو مسلمان کیوں نہیں اس کو پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے، ہاتھ بھی لگا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس مسئلے کو فی الحال یہی ختم کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 33، غیر مقلدین کے نظیر اگر نمازی ناپاک بدن سے نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی اور وہ گناہ گار ہے۔ یہ مسئلہ بھی اسی طرح کا ایک مسئلہ ہے۔ ایک ہمارے عالم کا ایک اگر یہ فتویٰ ہے بھی تو ضروری نہیں کہ ہمارے تمام علماء اہل حدیث کا یہی ہو۔ باقی مسئلے کی اصل نوعیت کیا ہے؟ اصل مسئلے کی نوعیت یہ ہے کہ کوئی مسلمان بھی نجاست کی حالت میں جب اس کا کپڑا نجس ہو اور ناپاک ہو تو مسلمان نماز نہیں پڑھے گا۔ اور باقی یہ مسئلہ علماء نے لکھا ہے اپنی یعنی کتابوں کے اندر، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ کیا نماز کے لیے آدمی کو وضو کرنے کا تو قرآن میں حکم موجود ہے، لیکن کیا انسان کے کپڑے بھی نماز کی حالت میں پاک ہونے چاہیے؟ اگر آدمی نے ناپاک کپڑوں کی حالت میں اگر نماز پڑھی ہے، کیا قرآن کے اندر کوئی آیت ایسی موجود ہے اس کی نماز باطل ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی صحیح حدیث موجود ہے کہ نماز باطل ہے؟ کلا ہرگز نہیں۔ یعنی نص سے صریح ہو قرآن کی کوئی آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کے جیسے آدمی نے نجس کپڑوں کے ساتھ اگر نماز کسی نے پڑھ لی ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، قرآن و سنت میں کہیں بھی یہ مسئلہ مذکور نہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ ہمارے نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ زیادہ ظاہریت کی طرف ان کا زیادہ رجحان ہے، ہمارے نواب صاحب کا، اور اسی طرح امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کے زیادہ قریب ہیں، اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ظاہریت کی طرف زیادہ مائل ہیں۔ اور یعنی جو علماء نے اجتہادات کے جو فقہی مسائل اجتہادیہ ہیں ائمہ کے اور فقہا کے اور تبع تابعین کے جو فتاوی ہیں، ہم ان کو اہمیت دیتے ہیں، اور یہ ظاہریہ لوگ جو ہیں زیادہ ان کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہمارے بعض علماء اہل حدیث بھی آج کے بھی جو ہیں یہاں شارقے میں بھی بہت سے ایسے موجود ہیں جو علماء کے فتاوی اور مجتہدین کے فتاوی کو اجتہادی مسائل کے اندر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور بلکہ گھٹیا الفاظ کے ساتھ جو ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ میاں اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، اس کا کیا ہے، اس کا یہ ہے، اس کا، مگر یہ بات غلط ہے۔ اس وجہ سے کہ ہمارے ائمہ محدثین ہوں یا ہمارے ائمہ فقہا ہوں، اگر ان کے اجتہادی مسائل قرآن و سنت سے اگر ماخوذ ہیں تو ہمارے لیے وہ حجت ہے۔ اور یہ مسئلہ کہ اس میں مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جنبی تھے، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، بعض احادیث میں ملتا ہے کہ آپ نے تکبیر کہہ دی تھی، بعد میں آتا ہے کہ آپ نے تکبیر نہیں کہی تھی، تو پھر آپ کو یاد آ گیا کہ میں جنابت کی حالت میں ہوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کو تم رک جاؤ، تو صحابہ رک گئے، اللہ کے نبی گئے غسل کر کے آئے۔ حدیث میں موجود ہے، صحیح حدیث میں، غالباً مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ تو بعض احادیث میں کبر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، اور تکبیر کہنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور جا کے پھر واپس آئے غسل کر کے، تو پھر آپ نے نماز کو مکمل کیا۔ بعض احادیث میں ملتا ہے کہ آپ نے تکبیر بعد میں کہی۔ تو بہرحال اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کا بدن بھی نماز کے لیے پاک ہو، اس کے کپڑے بھی نماز کے لیے پاک ہوں۔ یہی امت اسلامیہ کا اسی پر عمل رہا ہے، اگرچہ قرآن مجید کے اندر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث میں نص صریح طور پر موجود نہ ہو، لیکن امت کا عمل جو ہے، تعامل جسے کہتے ہیں، امت کا تعامل جو ہے حجت ہے ہمارے لیے۔ اس لیے تمام امت اسلامیہ اول سے لے کر آخر تک اسی بات پر یقین کرتی آئی ہے کہ ایک مسلمان نماز کی حالت میں پاک صاف ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان یہی سمجھتا ہے، ہر مسلمان اسی پر ایمان رکھتا ہے، اسی پر یقین رکھتا ہے۔ باقی یہ فقہی مسئلہ الگ ہے کہ کسی آدمی نے نجس کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز ہو ہی جانا ہوئی، یہ مسئلہ الگ ہے، وہ مسئلہ یہاں وہی زیر بحث ہے۔
اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس مقام پر تو انہوں نے ظاہریت پہ فتویٰ دیا ہے کہ وہ نماز ان کی آدمی کے ناپاکی کے کپڑوں کی حالت میں ہو جاتی ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا ایک آدمی نے ناپاک کپڑوں کی حالت میں اگر نماز پڑھی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی۔ تو اس میں ایک اثر ہے غالباً موطا مالک میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ایک بار انہوں نے جنابت کی حالت میں نماز پڑھا دی تھی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا دی تھی۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بعد میں معلوم ہوا، جب کپڑے کو انہوں نے دیکھا تو کپڑے میں کچھ لگا ہوا تھا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سے ہم یہ چربی کھانے لگے ہیں تو ہمارا یعنی پانی یا منی وغیرہ جو ہے ایسی باریک ہو گئی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کو احترام بھی ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہم کو کپڑے بھی ہمارے جو خراب ہو جاتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو لوٹایا۔ مگر یہ لوگ جو ہیں ہمارے کچھ علماء حدیث بھی ہیں، صحابہ کے اقوال کو یا صحابہ کے عمل کو حجت نہیں سمجھتے بہت سے مسائل میں، لیکن ذاتی طور پر میں ان فقہا کے ساتھ ہوں۔ ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی مسئلہ منسوخ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یا قرآن میں بھی نہیں اور کسی صحابی سے وہ مسئلہ مذکور ہے، صحابی کا عمل ہمارے لیے حجت ہے۔ ائمہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا بھی یہی قول ہے، اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر انہوں نے اس مسئلے پر لکھا ہے، مسئلے میں لکھا ہے کہ صحابہ کے اقوال حجت ہیں ہمارے لیے مقلدین کے خلاف۔ تو اس میں سے ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا، اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہمارے لیے حجت ہے۔ آدمی کو اس حالت میں نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے اگر نجاست کی حالت میں اس نے نماز پڑھ لیا تو۔ اس لیے نواب صاحب کا یہ مسئلہ اس مقام پر ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس صحابی کا عمل موجود ہے۔